ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اگر آج آپ کے دروازے پر ایک خط آئے اور اس پر آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ خط اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آیا ہے، تو کیا آپ اسے کھولیں گے؟ یقیناً کھولیں گے۔ مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ خط آپ تک پہنچ چکا ہے اور شاید آپ نے اسے دیکھا بھی ہے، اپنے ہاتھوں میں تھاما بھی ہے، مگر اس کے اندر لکھا پیغام ابھی تک نہیں پڑھا، آخر وہ خط کیا ہے؟ اس کا جواب آخر میں دوں گی، لیکن پہلے اس خط میں لکھی ہوئی چند باتیں سن لیجیے، شاید ان میں سے کوئی ایک بات آج آپ کے دل کی ضرورت ہو۔ پہلا پیغام: مایوس مت ہونا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، تو یاد رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارا ماضی چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے۔ تم گر گئے، اٹھ جاؤ، تم سے غلطی ہوئی، توبہ کرو، تم اللہ سے دور ہو گئے، واپس آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوتا جب تک تم خود واپس آنے کی خواہش رکھتے ہو۔ دوسرا پیغام: تم اکیلے نہیں ہو، اور اگر آج تم خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری وہ پریشانی جانتا ہے جس کا تم نے کسی سے ذکر نہیں کیا، وہ تمہارے وہ آنسو دیکھتا ہے جو تم نے سب سے چھپا لیے، وہ اس دعا کو بھی جانتا ہے جو تم نے زبان سے نہیں صرف دل سے مانگی تھی۔ اس لیے یہ مت سوچو مجھے کوئی نہیں سمجھتا، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ تیسرا پیغام: تم یہ کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں اتنے مسائل ایک ساتھ آ جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اب مجھ سے نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر تم آج کسی امتحان میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکیلے اس امتحان سے لڑ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جس نے تمہیں اس آزمائش میں رکھا ہے وہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ ایک لمحے کے لیے کمنٹ کیجئے اگر آپ اس وقت اپنی زندگی میں کسی مشکل سے گزر رہی ہیں تو اپنی پوری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں، کمنٹ میں بس لکھ دیں، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ شاید آپ کا یہ ایک جملہ کسی دوسرے انسان کو بھی دعا کرنے کی ہمت دے دے۔ چوتھا پیغام: اپنی دعا مت چھوڑنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت دعا کی مگر جواب نہیں آیا، آپ نے سوچا شاید اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کا وقت ابھی نہ آیا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر کچھ دینے والا ہو، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے دیر بھی ایک طرح کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہو، ہاتھ اٹھاتے رہو، اپنے رب سے بات کرتے رہو، کیونکہ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اللہ کا دروازہ نہیں۔ پانچواں پیغام: مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو یہ ہمیشہ مشکل نہیں رہے گی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، مشکل کے ساتھ آسانی یعنی جب آپ مشکل کے اندر ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بس ہمیں وہ آسانی اس وقت نظر نہیں آتی۔ اور اب اس خط کی سب سے اہم بات: شروع میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اگر آپ کے نام اللہ کی طرف سے ایک خط آئے تو کیا آپ اسے کھولیں گے؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے آخر وہ خط ہے کہاں؟ کیا وہ ابھی آپ تک پہنچے گا؟ کیا اللہ کی طرف سے واقعی میرے نام کوئی خط آیا ہے؟ تو ذرا غور سے سنیں، وہ خط آپ کے گھر میں پہلے ہی موجود ہے۔ آپ کو اس کے لیے کسی ڈاکیے کا انتظار نہیں کرنا، آپ کو اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن پاک ہے، ہاں وہی قرآن جو شاید آپ کے گھر میں موجود ہے، وہی قرآن جسے آپ نے کئی دن سے کھولا نہیں، وہی قرآن جس کی الماری پر گرد جم رہی ہے، وہی قرآن جس میں اللہ نے انسان کے لیے ہدایت، امید، صبر، رحمت اور سکون کے پیغامات رکھے ہیں۔ اور شاید آج آپ کو اسے صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے اپنے لیے ایک پیغام سمجھ کر کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جب یہ ویڈیو ختم ہو، قرآن کو اٹھائیے، صرف چند آیات پڑھ لیجئے اور اپنے دل سے کہیں، یا اللہ میں تیرا پیغام سننے کے لیے حاضر ہوں،
हो सकता है आज कुरान की कोई एक आयत आपके इस सवाल का जवाब बन जाए जो आप कई दिनों से अपने दिल में लिए फिर रहे हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे आज इस पैगाम की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में लिखें कुरान, ताकि मुझे मालूम हो कि आप भी इस ख़त को पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप भी इस ख़त से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसान करे और कुरान को आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रहनुमा बना दे। आमीन। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।